السلام علیکم کلاس ہفتم کے پی کے بورڈ میں آج سبق نمبر 14 میں ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے وطن کا نشان۔ اس لیکچر میں ہم نظم کے اشعار کی تشریح، مرکزی خیال اور مشقی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے، اور ایک بند 3 مصروں کا بھی ہو سکتا ہے، 4، 5 اور 6 مصروں کا بھی ہو سکتا ہے۔ 3 مصروں پر مشتمل بندوں والی نظم کو مثلث کہتے ہیں، 4 والی کو مربع، 5 والی کو مخمس اور 6 مصروں پر مشتمل بندوں والی نظم مسدس کہلاتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے مسدس خالی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ رشک کہتے ہیں ناز کو اور یا فخر کرنا، فلک کہتے ہیں آسمان کو، اور جبین کہتے ہیں پیشانی کو، ذو فشاں کہتے ہیں روشنی بکھیرنے والا، ذو کہتے ہیں روشنی کو۔ تشریح اس کی کچھ یوں ہوگی کہ یہ نظم ایک قومی نغمہ ہے۔ شاعر جمیل الدین عالی پہلے بند میں اپنے ملک پاکستان کے پرچم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کے پرچم کی شان اور عظمت بہت بلند ہے، یہ اس پاک سرزمین پر لہلہاتا ہے جس سرزمین پر آسمان بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ اس پرچم پر بنے ہوئے چاند اور ستارے کی بدولت میرے وطن کی پیشانی روشن ہوئی ہے، اور اس چاند اور ستارے کی روشنی نے میرے وطن کا ذرہ ذرہ چمکا دیا ہے۔ مجھے اپنے سبز ہلالی پرچم پر ناز ہے، کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت کا نشان اور اس کی ترقی کا ضامن ہے۔ یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، آب پانی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس کا معنی لیں گے چمکدار، اور تیغ خمدار یعنی کہ جس طریقے سے ہلال کے اندر خم ہوتا ہے، بینڈ ہے، اسی طریقے سے یہ جسٹ لائک کیا ہے، تیغ ہے۔ تیغ کیا کہتے ہیں؟ تلوار کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یعنی کہ ہمارے پرچم میں جو ہلال بنا ہوا ہے، چاند بنا ہوا ہے پہلی رات کا، وہ آب ہے یعنی چمکدار ہے۔ کیسا چمکدار ہے؟ ایسی چمک ہے اس میں جس طریقے سے جو تیغ خمدار ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی تلوار جس میں خم ہوتا ہے، اس میں چمک ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے اس کا بینڈ ہے۔ یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، اور جو ستارہ ہے اس سے مراد جو قسمت ہوتی ہے، بخت قسمت کو کہتے ہیں اور بیدار جاگتی۔ تو ہمارا جو پرچم کا ستارہ ہے وہ کیا شو کر رہا ہے کہ اس کی جو چمک جو شو کر رہی ہے کہ یہ ایک جاگتی ہوئی قسمت کو شو کر رہا ہے، کہ ایک ایسی قوم کا جھنڈا جس کے اندر ایک ستارہ ہے، اور وہ کس کی مانند ہے؟ جاگتی ہوئی قسمت کے مانند ہے۔ یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، یعنی کہ یہ جو نشان ہے، یہ جو جھنڈا ہے قوم کی سطوتوں کا نشان ہے، یعنی کہ شان و شوکت کا ایک نشان ہے، شان و شوکت کا جھنڈا ہے یہ، یعنی کہ اس کو بلند کر کے جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں دنیا میں مختلف اقوام میں، تو یہ جو فلیگ ہے، جو جھنڈا جو ہے، ہمیں ہماری شان و شوکت کو بڑھاتا ہے۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یعنی کہ اس پرچم کو عالم اسلام کے پرچم سے تشبیہ دے کر شاعر کہتا ہے کہ اس سے روم جیسی سپر پاور بھی خوفزدہ تھی۔ 1400 سال پہلے جب عربوں کا رومی سلطنت سے ٹکراؤ ہوا تھا، اس وقت غیر عرب یعنی کہ عجم بھی اسلامی پرچم سے خوفزدہ تھے، اور اس کی مثال دور خلافت میں غیر عرب طاقت جو کہ فارس تھی اسے بھی زیر کر لیا گیا تھا۔ یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں خاقان چین کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا اور جم ایران کے بادشاہ کا، تو یہ اشارہ چین اور ایران کی طرف ہے، یعنی چین اور ایران کے بادشاہ بھی اس پرچم سے ترساں تھے یعنی کہ خوفزدہ تھے، کیونکہ یہ پرچم اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ایک ہی اسلامی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں،
اور اسی توحید کے پرچم کو لے کر مسلمانوں نے جو بھی سلطنتیں زیر کی تھیں انہوں نے اسلامی سلطنت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ سرنگوں ایک جہاں یعنی ایک ایسی دنیا جسے فتح کیا گیا، ان کے غرور کو مسلمانوں نے خاک میں ملا کر توحید کے سامنے جھکا دیا تھا۔ یہ نشاں ہے، یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے یہ نشاں اپنی زرعی روایات کا یعنی یہ پرچم اپنی زرعی روایات کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ زرعی روایات یعنی سنہری روایات کا نشاں ہے یہ، یا سنہری روایات کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، اس کے علاوہ یہ پرچم غازیوں کی کرامات کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ غازی وہ جو جنگ سے زندہ لوٹتے ہیں، اور ان کی کرامات یعنی یہ ان کی دعاؤں کا نشان ہے، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں یعنی چلتی ہوئی تلوار، یعنی وہ ایسے غازی تھے کہ ان کی تلواریں مسلسل چلتی رہتی تھیں۔ جنگ کے خطرات میں وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے اور ان کی تلواریں مسلسل چلتی رہتی تھیں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ پانچویں بند میں شاعر کہتا ہے جن کے سینے منور تھے قرآن سے، یعنی مسلمانوں کے ایمان اور ہمت کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں قرآن تھا، جس سے ان کے دل منور تھے، یعنی چمکدار تھے یا روشنی دینے والے تھے، اور اس روشنی سے مراد قرآن کی روشنی ہے جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے تھے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، اور ان کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، یعنی فروزاں یعنی منور تھے یا روشن تھے، یعنی ان کے چہروں سے اسلام کا نور چھلکتا نظر آتا تھا، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، اور ان کی ہمت مضبوط تھی اور قوت جواں تھی، یعنی حقیقی اسلامی جذبے سے سرشار تھے یا لیس تھے۔ شوق شہادت ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ چھٹے بند میں شاعر کہتا ہے ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ تو مسلمانوں کی جو دبدبہ، رعب یا دہشت تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ان کے خوف سے صحرا بھی گھبرا جاتے تھے، یعنی کہ اصل میں صحرا نہیں رہتے تھے۔ جب وہ جنگ کرنے آتے تھے اور صحراؤں سے جب گزرتے تو صحرا بھی آباد ہو جاتے، ایک آبادی کا منظر پیش کرتے تھے۔ اگر پڑاؤ ڈالتے تو پھر بھی آپ کو ایک آبادی کا منظر نظر آتا تھا۔ لرزے کوہ دمن دشت تھرا گیا۔ کوہ دمن یعنی کہ پہاڑ اور اس کے دامن، اور دشت یعنی صحرا اور میدانوں میں کیا ہوا، تھرا گیا، ہلچل مچ جاتی تھی۔ کانپ اٹھی زمین، جھک گیا آسماں، اور زمین جو تھی وہ ان کے گھوڑوں کی یا ان کی جو سواریوں کی ٹاپوں سے، جو بھی ان کی سواریاں ہوا کرتی تھیں اس سے زمین کانپ اٹھتی تھی، اور آسمان جھک گیا کا مطلب یہی ہو سکتا ہے یہاں پر کہ ان پر آسمان سے کوئی نہ کوئی مدد آ جاتی تھی، کہیں بادلوں کی شکل میں اور کہیں فرشتوں کی صورت میں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر جو ہیں دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتامی کلمات کہہ رہا ہے اور اختتام کر رہا ہے اس نظم کا، اور نیک خواہشات، نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، یعنی کہ ہمارے ملک کا جھنڈا، ہمارے ملک کا پرچم اسی طریقے سے لہلہاتا رہے۔ اگر لہلہائے گا تو پرامن ہوگا ملک، تو لہلہائے گا۔ تو ہماری دعا یہ ہے، شاعر کی دعا یہ ہے کہ امن رہے اور یہ جھنڈا ہمارا اسی طریقے سے لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے۔ دونوں سیم میننگ میں آ جاتے ہیں، جگمگانا یا زو دکھانا، چمک دکھانا۔ تو دیکھیں چمک کس وقت آئے گی؟ جب ترقی کرے گا ملک، جب یہاں پر امن ہوگا، جب یہاں پر یونیورسٹیز ہوں گی، جب یہاں پر اچھی ٹیکنالوجیز آئیں گی، ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی۔ یہ ابد تک رہے گا، یعنی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یوں ہی ذو فشاں روشنی دینے والا۔ تو دیکھیں چراغ روشنی دیتا ہے تو اس سے
کون دوسری جگہ منور ہوتی ہیں، دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بھی روشنی پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر جو علم کے چراغ روشن ہوں گے تو کیا ہوگا، دور سے بھی اگر کوئی طلباء آئیں گے، دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے، یہاں اچھی ٹیکنالوجیز آئیں گی تو ان سے فائدہ لیں گے، یعنی کہ ایک چراغ کی مثل ہوگا یہ، اور اس چراغ سے وہ اپنے دیے روشن کریں گے۔ یہ نشاں، یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ مشقی سوالات کی طرف آئیں تو الف روم و عجم اور حاکان و جم سے شاعر کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ تو روم و عجم، عجم جو ہے وہ جتنے بھی غیر عربی ہیں وہ سارے عجمی کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اشارہ فارس کی طرف ہے۔ خاص طور پر اس وقت کی جو بڑی پاور تھی خلافت راشدہ میں، اس کو زیر کیا گیا تھا، جنگ قادسیہ ہوئی تھی۔ اور جو روم ہے اسے دیکھ لیں آپ کہ 1400 سال پہلے یہ بھی ایک بہت بڑی سپر پاور ہوا کرتی تھی، جو کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور حاکان و جم، حاکان پرانے زمانے میں چائنا کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا، اور جم جو ہے یہ جو فارس یعنی کہ جو ایران کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا۔ بے، ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں اور ترساں تھے؟ تو ہمارے قومی پرچم سے ایران اور فارس کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی جو سلطنتیں تھیں وہ ڈرتی تھیں۔ جیم میں آ جاتا ہے جی، جن کے سینے منور تھے قرآن سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد مسلمان ہیں جو قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ اس وقت جو بڑی پاورز ہیں روم و عجم اور حاکان و جم، یہ سلطنتیں جو ہیں جب پاش کی گئی تھیں، یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے اور ہے مسلمانوں کی طرف کہ ان کے سینے منور تھے قرآن سے۔ اور دال میں آ جاتا ہے، اس نظم میں بہادر غازیوں کی قوت و ہمت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ مسلمان بہادر غازیوں نے اپنی قوت اور ہمت سے دنیا کو فتح کیا اور سارے جہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا جی۔ اور ہمارے وطن کا نشان سے مراد کون سی چیز ہے؟ تو اس سے مراد ہمارا جو قومی جھنڈا ہے وہی ہے۔ اور اپنے وطن کو جنت بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے وطن کو جنت بنانے کے لیے اتحاد کا انتظام ہم کر سکتے ہیں، مل جل کر دن رات کام کریں، لکھ پڑھ کر ملک کو سنواریں، امن و امان قائم کریں، متحد رہیں۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق درست لفظ لکھ کر مصرع مکمل کریں۔ یہ نشاں اپنی زرعی روایات کا اس سے روشن ہوئی ہے، جبین وطن یہ نشاں جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ سوال نمبر 4 میں کہتا ہے کہ آپ کو اس نظم کا کون سا بند زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ چند جملوں میں بتائیں۔ تو 7 بند ہیں، اس میں کسی کو کوئی بھی بند پسند آ سکتا ہے، اور میرے خیال میں جو آخری بند ہے اس میں شاعر نے دعائیہ کلمات کا استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے لیے اور اس جھنڈے کے لیے ایک امید کی کرن جو ہے اس نے دکھائی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے یہ والا بند زیادہ پسند آیا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے۔ شاعر کے دل میں ایک دعا اٹھی ہے اور اس نے اس جھنڈے کو اور اس ملک کو دعا دی ہے، اور اس جھنڈے کے لیے یہ خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جھنڈا ہمیشہ کے لیے لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یعنی کہ یہ ہمارا وطن جو ہے اس کی آن بان شان جو ہے اونچی رہے، اور زو دکھاتا رہے یعنی کہ اس کی جو چمک ہے پوری دنیا میں قائم دائم رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یوں ہی ذو فشاں۔ ذو فشاں میں کئی چیزیں اس نے پوشیدہ کر دی ہیں، مثلا اگر کوئی چیز روشنی دیتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ذو فشاں۔ تو چاند روشنی دیتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، یعنی کہ ایک چراغ کی مانند ہے۔ تو روشنی اسی وقت دی جا سکتی ہے جب اس کے اندر انرجی ہوگی، جب ہمارے وطن پاکستان میں امن ہوگا، یہاں پر علم کے جو ہیں چراغ ہوں گے، یعنی کہ یونیورسٹیز ہوں گی، یہاں سے اسٹوڈنٹس اٹھیں گے، ٹیکنالوجیز اٹھیں گی، سائنس ترقی کرے گی، اور ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوگا، تو ہمارا جھنڈا جو ہے باقی اقوام میں جب ہوگا
تو وہ بھی بہت ہی عالیشان ہوگا اور ہمارا ایک نام ہوگا دنیا میں۔ تو اسی طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یہ جو نشان ہے یہ سر بلند رہے گا اور عظمت کا نشان ہوگا ہمارے ملک کی۔ آگے کہتے ہیں جی آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اپنے قومی پرچم کی ترقی اور سربلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ دنیا میں ہمارے ملک کا نام بلند رہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں ہم دنیا میں جا کر جس سے ہمارا جو ملک کا نام ہے وہ ڈیگریڈ ہو، جس کی وجہ سے ہمارا جو سبز پاسپورٹ ہے اس پہ حرف آئے، اور ایسے ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا نام پیدا ہو اور باقی اقوام کہے کہ ہاں جی پاکستان کے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں اور یہ کام کرنے میں سب سے آگے ہیں، یعنی کہ ٹیکنالوجی میں اور علوم میں آگے ہیں اور کام کرنے میں ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ سوال نمبر 6 میں کہتا ہے کہ الف میں دیے گئے الفاظ کے متضاد بے میں تلاش کر کے کالم جیم میں لکھنے ہیں، پھر جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے ان کو۔ تو بلندی جو ہے اس کا پستی آ جاتا ہے، شمس سورج یعنی کہ اس کا کمر آ جائے گا، اور یہ تنزلی لکھنا چاہیے تھا جس کا اپوزٹ ہے ترقی، تو کچھ اور لکھا ہوا تنزیل لکھا ہوا تنزلی، اور زرخیز کا بنجر، اور اسی طریقے سے کشادہ کا تنگ۔ باقی ان کو دیکھ کر جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ استعارہ اور تشبیہ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ کسی بھی چیز کو کسی مشترک خوبی، برائی یا نقص کی بنا پر کوئی دوسری چیز قرار دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تو مثال ہے میرے چاند تو کہاں سے آ رہا ہے، تو چاند جو ہے ایک خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو اسی لیے اس طریقے سے ماں اپنے بیٹے سے یہ بات کرتی ہے، اور پھر جو چاند کا جو لفظ ہے خوبصورتی کے لیے یا حسن کے لیے یہ مستعار لیا گیا ہے، مستعار کہتے ہیں ادار کو، تو مستعار لیا گیا ہے اسی لیے اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں، تشبیہ اور استعارہ میں؟ تو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ تشبیہ میں یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز پر فرض کر لیا جاتا ہے۔